جلال باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تشریف فرما ہوں۔ ہم نے آج اس کا نا ایفیکٹ کام کر ہاللیلویا۔ ہم نے آج دیکھا جو تلاوت کی گئی وہ اسرائیل کے تعلق سے کی گئی کہ بنی اسرائیل رمسیس سے سقات تک کا انہوں نے جو سفر طے کیا، ملک مصر کو جب وہ چھوڑ رہے تھے تو وہاں سے لے کر سقات تک کا جو پیدل سفر ہے تقریباً 120 میل کا سفر ہے۔ نہایت قلیل سفر ہے، لیکن اس سفر کو طے کرنے کے لیے تقریباً 40 برس لگ گئے۔ میرے عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے، خدا کہتا ہے کہ میں ان کو اسی طرح سے اٹھائے پھرا۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیلی لوگ غلامی میں کیوں گئے؟ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں۔ ہمارا بزرگ باپ ابراہیم، جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 15 باب کی تلاوت کرتے ہیں تو اولاد نہیں ہے، لیکن وہی یہوہ خدا اسے کہتا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ اور اسی چیپٹر میں تھوڑا سا آگے چل کے جب پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیری نسل ایسے ملک میں پردیسی ہوگی اور وہاں پر 400 برس تک غلام رہیں گے۔ خدا اپنے بندہ موسیٰ سے اور اپنے بندہ ابراہیم سے اس بات کا عہد بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آگاہ بھی کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ قوم اسرائیل ایک وقت آیا کہ یوسف کی بدولت اسی مصر میں وہ پہنچے جب کال پڑا، اور کال کی وجہ سے وہ اس ملک میں گئے، لیکن خدا نے چونکہ وعدہ ابراہیم سے کیا تھا، خدا نے اس کی نسل کو بڑھایا، اور اس قدر بڑھایا کہ وہاں کا جو وقت حاکم تھا، وقت حاکم کا فرعون، وہ اس بات سے گھبرا گیا کہ شاید یہ آنے والے وقت میں میرے اس ملک پر قابض نہ ہو جائیں، شاید میں اپنی سلطنت کھو نہ بیٹھوں۔ تو اس کے وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ ہم ایک نیا شہر آباد کریں گے، اور اس شہر میں جو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، وہ اس شہر کی تعمیر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، تقریباً 400 برس وہ اس ملک میں بطور غلامی کی حالت میں رہے، اور غلامی کی حالت میں رہنے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، وہ خدا کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا تھا۔ اور جب 400 برس پورے ہوئے تو خدا نے ان کے لیے ایک مسیحا کھڑا کیا، اور خدا نے انہی کے درمیان میں سے موسیٰ کو برپا کیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں آگے گنتی کی کتاب میں تو وہاں پر لکھا ہے 430 برس، اور موسیٰ تقریباً 400 برس ان کی غلامی کے تھے، اور موسیٰ 400ویں برس میں وہ اس کی پیدائش ہوئی، اور تقریباً 40 برس کا تھا موسیٰ جب اس نے ایک مصری کو مارا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے عزیزو، مصر کے اوپر خدا نے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے موسیٰ کو مقرر کیا، اور موسیٰ نے جب فرعون وقت کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ خدا اسرائیلیوں کا خدا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، لیکن وہ اس وقت کا جو حاکم تھا وہ کہتا کہ میں
خدا ہوں، میں مصریوں پر خدا ہوں، جو کچھ ان کو درکار ہے وہ مجھ سے مانگے میں ان کو دوں گا۔ تقریباً مصریوں پر 10 آفتیں بھیجی گئیں، اور ان 10 آفتوں میں جو آخری آفت ہے وہ پلوٹھوں کی موت ہے، اور جو پایوں کے پلوٹھے، آدم ذات کے پلوٹھے، ہر طرح کی جو نباتات، جمادات ہیں، حیوانات ہیں اور انسان ہیں، ان کے پلوٹھوں کو جو ہے خدا نے مار دیا، اور خدا کے فرشتوں نے ان کو مار دیا۔ فرعون وقت ڈرا اور اس نے کہا ان کو جانے دو۔ اور ایڈر صاحب جب ہم پڑھتے ہیں 15 باب تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ اس غلامی کے ملک سے جب نکلیں گے تو بہت سا مال و متاع بھی ساتھ میں لے کر آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر جب بیٹی تیمر نے تلاوت کی تو یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی۔ یہودی لوگ اور خدا اپنے لوگوں کو ہر وقت سنبھالے رکھتا ہے، چاہے کیسے بھی وہ کیوں نہ ہو۔ اور یہودیوں میں بھی جو ہے کچھ ملی جلی گروہ کے لوگ تھے۔ میرے عزیزو، ملی جلی گروہ کے لوگ کیا ہیں کہ ان کے اندر کرواہٹیں تھیں، اور ہر وقت وہ موسیٰ سے عجیب و غریب باتیں کیا کرتے کہ ہم مصر میں رہ کر تو گوشت کھایا کرتے تھے، ہائے وہ کھیرے، ہائے وہ ہر طرح کی وہ سبزیاں اور سمندر کی مچھلیاں جو کہ ہمیں فری میں درکار تھی، لیکن تو ہمیں اس بیابان میں لے آیا، ہم اس بیابان میں اب بھوک کے مارے کرہاتے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے ہی آج مسیحیت میں بھی بہت سے ملی جلی گروہ کے لوگ ہیں۔ جب مردم شماری کی جاتی ہے اور مردم شماری میں ہر ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گناہگار شخص ہے یا ایماندار شخص ہے اور خدا کے حضور وفادار شخص ہے، حکومت وقت اس کے نام کے ساتھ مسیحی لکھتی ہے، اور ایکس وائی زیڈ جو بھی مسیحی ہیں سب کے ساتھ نام کے ساتھ مسیحی لکھتی، لیکن خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے۔ جیسے اس وقت بیابان میں یہودی لوگوں نے کرہائے اور موسیٰ کے ساتھ انہوں نے تلخی کی، اور وہ ملی جلی گروہ اس قدر موسیٰ کے اوپر بڑبڑائی، اور نہ صرف موسیٰ کے اوپر خدا پر بھی وہ بڑبڑائے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ان کو سنبھالوں گا، اور میں ان کو جو میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ وعدہ کیا میں اس وعدہ کو پورا کروں گا، اور ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاؤں گا۔ اور ان کے لیے خوراک کا انتظام خدا نے کیا، اور ایسا انتظام کیا کہ نہ کوئی فصل لگائی گئی اور نہ کسی مواشی کو، نہ کسی جانور کو کوئی چارہ کھلایا گیا، لیکن اس کے باوجود خدا ان کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے، آسمان سے من ان کے لیے برساتا ہے، اور بیابان کے اندر وہ جا کر وہاں پر بھی سیر و اسودہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کی اسودگی کا عالم یہ تھا کہ سیر و اسودہ تو ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود کرہاتے تھے، سیر و اسودہ تو ہوتے تھے لیکن اپنی جسمانی اسودگی کی ان کی آنکھیں نہیں بھرتی تھیں، اور وہ پھر بھی موسیٰ سے کہتے کہ ہم اس بیابانی سفر میں اور کتنا عرصہ رہیں گے، ہمارا اس نکمی خوراک سے جی کرہاتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم عہد جدید میں زندگی تو گزار رہے ہیں، اور خدا کے کلام سے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کا جی کرہاتا ہے۔ جی کرہانے کا مطلب یہ نہیں کہ لے کے دیں گے یا منہ بولیں گے، جو مقدس ہیکل میں فراہم نہیں ہے وہ دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہے،
وہ اس بات کی علامت ہے کہ ابلیس نے ان کے دل میں گھر کر رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم خدا کے حضور وفادار ہوتے ہیں تو خدا اپنی الہی برکات ہماری زندگی میں نازل کرتا ہے۔ اگر آپ ان برکات کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے حضور وفادار ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک شخص وفادار تھا اور اس کی وفاداری کی وجہ سے خدا ان کو سنبھالے رہا، اور ایک شخص وفادار تھا جس سے خدا نے وعدہ کیا، اس وعدے کو خدا نے پورا کیا اور قوم اسرائیل کو 400 برس کی غلامی کے بعد اس وعدہ کی سرزمین میں بھی لے کر جاتا ہے۔ اور بھائی سائمن نے حوالہ تلاوت کیا کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ تم مجھے اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ روٹی سے سیر و اسودہ ہوئے، اور اس جھیل کو پار کر کے بھی تم اس لیے ہی میرے پاس آئے ہو کہ تمہیں مزید روٹی کھانے کو ملے۔ میرے عزیزو، ہم اس زمین پر زندگی تو گزار رہے ہیں اور اپنی جسمانی خواہشات میں ہیں، زمینی زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن اس زندگی میں ہم اس آسمانی روٹی کو جو آسمان سے بھیجی گئی، بیٹی ہینا نے تلاوت کی کہ جو روٹی آسمان سے اتری مسیح خداوند ہے، اور عہد عتیق میں خدا نے ایک عکس کو ظاہر کیا اور یہودی لوگوں کے لیے آسمان سے من کو گرایا، اور اس من کو انہوں نے کھا کر جب سیر و اسودہ ہوتے ہیں تو وہی خدا یہودی لوگوں کو ان کی اس بدنی حالت میں ان کو سیر و اسودہ کرتا ہے، لیکن عہد جدید میں وہ خدا یہودی لوگوں کے اندر روحانی پاکیزگی اور روحانی بھوک کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھرتا ہے۔ میرے عزیزو، عہد عتیق میں قوم اسرائیل میں بنی اسرائیل جو یعقوب ہے وہ غالب آیا اور 12 قبیلے اس سے وجود میں آئے، اور نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ تو جسمانی اسرائیل تھا، خدا نے ان کو جسمانی طور پر سیر و اسودہ کیا اور ان کی تمام بھوک پیاس کی خدا نے فکر کی، لیکن نئے عہد نامہ میں مسیح خداوند نے روحانی اسرائیل کو قائم کیا، اور روحانی اسرائیل میں خدا نے 12 خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا، اور وہ 12 شاگرد روحانی طور پر پوری دنیا میں انجیل کی خدمت کے لیے نکلے۔ اور یاد رکھیں کہ 400 برس کی جو غلامی کا دور ہے اسرائیلیوں کا، اور 400 برس کے بعد ان کی آزادی ہوتی ہے، ملاکی سے لے کر متی تک جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس پیریڈ کو بھی تاریخی کا دور کہا جاتا ہے، جس میں خدا انسان سے ہم کلام تو نہ ہوا، لیکن ٹھیک 400 برس کے بعد پھر متی کی انجیل ہمارے سامنے آتی ہے، اور انسان کے لیے خدا اپنی محبت اور اپنی عقیدت اور اپنے پیار کو ظاہر کرتا ہے، اس قدر ظاہر کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور اس وقت جو ملی جلی گروہ تھی، اس گروہ کے ساتھ خدا کی محبت تو قائم تھی، لیکن یاد رکھیں جیسے اس ملی جلی گروہ نے خدا کے اوپر بڑبڑائے، اور بنی اسرائیل کو انہوں نے چھوڑا تو نہیں لیکن موسیٰ کے اوپر بھی بڑبڑائے، آخر کار خدا نے اس ملی جلی گروہ کے لیے ٹیچ میں آیا، اور خدا نے ان کے درمیان اس بیابان میں جو ہے سانپوں کو بھیجا۔ جب انہوں نے ان کو ڈسا تو وہ ملی جلی گروہ کے لوگ جو ہیں وہیں پر بہت سے لوگ غرق ہو گئے، لیکن جب ان میں سے جن لوگوں نے معافی مانگی تو انہوں نے موسیٰ سے کہا ہم کیا کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک سانپ، پیتل کا سانپ بنا اور اس کو بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ کو دیکھ لے گا وہ یقیناً بچ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دنیا کی جو پیدائش 6 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں نوح کے دور میں،
تو دنیا کی تباہی ہوئی اور خدا نے اس دنیا کو نیست و نابود کیا. تقریباً کوئی بتا سکتا ہے کتنے عرصہ بارش برستی رہی؟ 40 دن اور 40 رات تک. یہ نیمرولوجی میں ہم دیکھتے ہیں تو 40 کا جو ورڈ ہے وہ پاکیزگی کا ورڈ ہے. اور ایسے ہی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 40ویں دن جو ہے نا بچے کا ایک سوا مہینے کی سیلیبریشن ہوتی ہے. اس میں بھی اسی بات کو دیکھتے ہوئے اس کی پاکیزگی کے لیے یہ سمبل ہوتا ہے. اور یہونا بنی اسرائیل جو بیابانی سفر انہوں نے طے کیا تو کتنے برس کا تھا؟ 40 برس کا طے کیا. اور ان 40 برسوں میں وہ تمام ملی جلی گروہ تھی، خدا نے ان کو بیابان کے اندر ہی غرق کر دیا. اور جو چھوٹے بچے ابھی شیرخوار تھے وہ 40 برس کے بعد جب جوان ہوئے تو ایک درست اسرائیل خدا کے اس وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوا جس کا خدا نے اس وقت ابراہیم سے وعدہ کیا تھا. میرے عزیزو، آج بھی ویسے ہی ہے. اس وقت خدا نے ظاہری طور پر ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ میرے اس وعدہ کی سرزمین میں کوئی بھی ملی جلی نسل کا بندہ نہیں جائے گا، کوئی بھی گناہگار شخص نہیں جائے گا. تو خدا نے ان کو بیابان میں ہی، ویسے گناہگار لوگوں کو بیابان میں ہی 40 برس گھماتے رہے. 120 میل کا جو سفر ہے نا، اینجی کہہ رہا تھا جو لاہوروں شیخو پورے تک کا سفر ہے اور ہم 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اور اس بیابانی سفر کے لیے ان کو 40 برس لگ گئے. اس 40 کے پیچھے بھی ایک بھید ہے. اور میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کو جب مسیح خداوند کو ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے اپنا روح القدس دیا اور روح القدس کے بعد مسیح خداوند کو جب ملا تو بیابان میں کتنے دن تک انہوں نے فاقہ کیا؟ جماعت حاضر ہے، کتنے دن تک فاقہ کیا؟ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو سے بھوک لگی. یہ بدنی پیوریفیکیشن کے لیے 40 دن اور 40 رات کا مسیح خداوند کو بھی فاقہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا. اور وہ ہی متی 13 باب میں بتاتا ہے. اور گیہوں اور کڑوے دانوں کے تعلق سے میں نے گزشتہ اتوار میں اس کو شیئر کیا تھا کہ گیہوں اور کڑوے دانے کے خداوند یسوع نے ان کا کلام کیا اور ان سے کہا کہ بیج بونے والے نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، لیکن سوتے میں کوئی کڑوے دانے بیج گیا. اب جو کھیت کا مالک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو بڑھنے دو، لیکن جب کٹائی کا وقت آئے گا تو تب میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا گیہوں کو ایک خطے میں جمع کر لو، لیکن جو کڑوے بیج ہیں ان کو کھیت ہی میں رہنے دو. جب وہ کھیت میں رہ جائیں گے تو اس وقت ان کا جو حال ہوگا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس وقت سانپ کے ڈسنے والے سانپ خدا نے بھیجا جو ان کو ڈستے اور وہ اس قدر درد میں رہتے، نہ موت آتی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا سکون ملتا. اب مسیح خداوند دوبارہ سے اس دنیا میں آئیں گے اور اس دنیا کا انصاف کریں گے. یاد رکھیں ابھی پھر مسیحیت میں ملی جلی گروہ کے لوگ ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف سوچوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن اس سچائی کے کلام کو جو قبول کرے گا اور مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانے گا تو اس زمین پر رہتے ہوئے وہ نہ صرف سرفراز ہوگا بلکہ خدا کے اس آسمانی بادشاہت کا بھی حصہ بنے گا. اور میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ جیسے
اس تمثیل کو مسیح خداوند نے ان کے درمیان بیان کیا تو یہودیوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، کیونکہ اس بات کی پیشن گوئی تقریباً 700 سال قبل از مسیح یرمیہ نبی بیان کرتے ہیں۔ 31 باب اس کی 5 آیت میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں اسرائیل کے اندر بیج بوؤں گا، انسان کا بیج اور حیوان کا بیج۔ انسان کا بیج یہ ہے کہ مسیح خداوند نے انسان کے اندر آ کر اپنی اس روحانی تعلیم کو بیان کیا، اور جتنوں نے اس کلام کو قبول کیا خدا نے ان کو اپنا فرزند ہونے کا شرف بخشا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ہے خدا کی محبت، یہ ہے خدا کا پیار۔ جیسے اس نے ابراہیم سے جو وعدہ کیا، اس نے اس وعدے کی تکمیل کی۔ 400 برس کے بعد قوم اسرائیل کو رہائی دلوائی، اور پھر ملاکی سے متی تک ہم دیکھتے ہیں 400 برس کا ہی پیریڈ ہے۔ پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور بنی نوع انسان کی نجات کے لیے مسیح خداوند اس دنیا میں آئے، اور اب پھر آمد ثانی ہے، دوسری آمد پر مسیح خداوند پھر آئیں گے، اور ان کی آمد پر آنے پر کیا ہوگا؟ جیسے اس وقت مسیح خداوند نے بیان کیا کہ میں خدا نے جو آسمان سے من برسایا وہ تو ایک ظاہری من تھا، لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ میرے عزیزو، اس پوشیدہ من کے لیے لکھا ہے کہ جو آسمان سے روٹی اتری اس وقت وہ تو ایک ظاہری من تھا، ابھی بھی آسمان سے روٹی اتری ہے اور یہ پوشیدہ من ہے، اور جو آسمان سے روٹی اتری ہے وہ میں ہوں۔ اسی خداوند نے کہا وہ روٹی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا، جو اس چشمے سے پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں اور اس وعدہ کی سرزمین میں جانا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم یہاں پر تیاری کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو اپنی سوچوں سے ان ملی جلی گروہ والے لوگوں کی سوچوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم گرجا گھروں میں آتے ہیں اور جوتے کہاں کر رکھتے ہیں؟ باہر اتار کے آتے ہیں، لیکن جس چیز کو اتارنا ہے وہ ہم اتارتے نہیں۔ کیا ہم اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال کر آتے ہیں؟ کیا ہم ان لڑائی جھگڑوں کو نکال کر خدا کی ہیکل میں آتے ہیں؟ کیا ہم ان بری سوچوں کو نکال کر خدا کی ہیکل میں آتے ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں؟ لیکن افسوس کہ جوتے تو ہم اتار لیتے ہیں جاوید صاحب، لیکن جس چیز باتوں کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، ہم ان کو نہیں نکالتے۔ کاش کہ ہم جوتوں کے ساتھ ان سوچوں اور ان خیالوں کو بھی چرچ سے باہر چھوڑ کر آئیں، تو پھر ہم خدا کی ان برکات کو حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بیابان میں ڈسنے والے سانپوں نے اسرائیلیوں کو ادھر ہی مار گرایا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جب مسیح خداوند آئے تو ہمیں بھی نہ یہ کہنا پڑے کہ اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، اے ٹیلوں ہم کو چھپا لو۔ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کہیں ملی جلی گروہ کے مسیحی تو نہیں، یا ہم جو ہے خالص مسیحی ہیں جس کے لیے خدا کے بیٹے نے وعدہ بھی کیا۔ بس اے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو کہ ہر ایک آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہوگا، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ساری نجاست
اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دلوں میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے